وسلم ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ملہ قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ملہ قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر لو لو وچ ہووے عشق نبی کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو نماز کے اندر ہمارا ایک امام ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت کے دوران امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے نیت نہ کرے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہماری نمازوں کے اندر ایک امام ہوتا ہے اسی طرح ہماری پوری زندگیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر زندگی نہیں گزاریں گے تو اس وقت تک اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے دلہن بنایا جاتا ہے تو دلہن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے جس عضو کو گولڈ کے ساتھ سونے کے ساتھ سجا دیا جائے تو میرا وہ عضو خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گا۔ دلہن یہ سمجھتی ہے اگر میرے گلے کے اندر سونے کا لاکٹ ڈال دیا جائے تو میرا گلا خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گا، میرے کانوں کے اندر گولڈ کی بالیاں ڈال دی جائیں تو میرے کان خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں گے، ہاتھوں کے اندر سونے کی چوڑیاں اور کنگن ڈال دیے جائیں تو ہاتھ خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں گے، اگر انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی رنگ ڈال دی جائے تو میری انگلی خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائے گی، اگر میرے پاؤں کے اندر سونے یا چاندی کی پازیب ڈال دی جائے تو میرے پاؤں خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جائیں گے۔ وہ دلہن یہ سمجھتی ہے کہ جس عضو کو سونے کے ساتھ سجا دیا جائے وہ عضو خاوند کی نظروں میں خوبصورت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو سنتوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے یہ سنتوں سے سجا ہوا بندہ میرے اللہ کی نظروں کے اندر خوبصورت اور پیارا بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ سنتوں کی پیروی کرتا ہے سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری سنتوں کی پیروی کرنے والا اگر اس زمانے کے اندر پیروی کرتا ہے جب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو تو اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہداء کا اجر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔
من रकीबहा नजा, जो उस कश्ती के अंदर सवार हो गया निजात पा गया। वमन तखल्ला अन्हु गरीका, जो उस कश्ती से पीछे रह गया वो दुनिया के तूफानों के अंदर गरक हो गया। अगर आज के दौर के अंदर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी कर लेता है तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर परेशानियों से बचा लेते हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा अल्लाह दुनिया की परेशानियों से भी महफूज फरमा देते हैं और सुन्नतों की पैरवी करने वाले बंदे को अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा देते हैं। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे वही लोग सारी दुनिया से निराले होंगे। पूछा जो दो ज़ख्ने के गुनहगार हैं कहाँ, ज़ाते हक बोली के मोहम्मद ने संभाले होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफिज़ा सुन्नती अकरमहुमुल्लाहु बिअरबइ खिसालिन, जो बंदा मेरी सुन्नतों की हिफाजत करता है, सुन्नतों की इज्जत करता है, सुन्नतों का एहतराम करता है तो अल्लाह ताला 4 तरीकों से अपने बंदे का इकराम फरमाते हैं। पहला इकराम, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। नंबर 2, फासिक व फाजिर लोगों के दिलों के अंदर इसका रोब बिठा देते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ईरान को फतह करने के लिए तशरीफ़ ले गए और ईरान की सरहदात के पास पहुँचे, ईरान के बादशाह को पता चला तो उसने चंद लोगों को हज़रात सहाबे किराम की तरफ भेजा कि सुलह सफ़ाई की कोई बात करो। तो अमीर लश्कर ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत आमिर बिन रबीआ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों हज़रात को ईरान के बादशाह की तरफ भेजा कि जाकर तुम बात करो। चुनाचे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े के ऊपर सवार हुए और ईरान के बादशाह की तरफ रवाना हो गए। ईरान के बादशाह ने हज़रात सहाबे किराम को मरऊब करने के लिए काफ़ी दूर तक कालीन बिछाई हुई थी और उन कालीनों के दोनों अतराफ प्लेटों के अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भर के रखे हुए थे कि जब सोने की चमक दमक के ऊपर नजर पड़ेगी, माल का लालच आएगा तो माल देकर इन्हें यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन की चाल को समझ गए। आपके हाथ के अंदर नेज़ा था, उस नेज़े के ज़रिए कालीन के अंदर सुराख करने शुरू कर दिए। फिर घोड़े से नीचे उतरे और जिन प्लेटों के अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात रखे हुए थे तो पाँव की ठोकर से उसे फिजा के अंदर उड़ाना शुरू कर दिया। दरबान ये सारा मंजर देख रहा था तो दरबान कहने लगा कि इन लोगों के यहाँ सोने चांदी की कोई वैल्यू नहीं है, सोने चांदी की कोई वक़्त नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबान के करीब पहुँचे तो दरबान कहने लगा कि हुज़ैफ़ा ये फटे पुराने लिबास उतार दो, आपको शाही लिबास दिया जाएगा, शाही लिबास पहनकर आपकी बादशाह से मुलाकात होगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम खुद नहीं आए बल्कि हमें बुलाया गया है। अगर बादशाह इन्हीं फटे पुराने कपड़ों के अंदर मुलाकात करना चाहता है हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, अगर नहीं करना चाहता हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। दरबान की नज़र हज़रत हुज़ैफ़ा के हाथ में तलवार के ऊपर पड़ी जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े लिपटे हुए थे तो कहने लगा, हुज़ैफ़ा इन तलवारों के साथ ईरान को फतह करोगे? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी से उस तलवार के ऊपर से कपड़े को उतारा और फरमाया, अगर तेरे पास कोई मोटी ढाल हो तो मेरे पास ले आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तलवार के अंदर कितनी तेज़ी है। चुनाचे दरबार ने एक मोटी ढाल 2 तह वाली हुज़ैफ़ा के सामने पेश कर दी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तलवार को दाएं हाथ में पकड़ा और अल्लाह का नाम लेके अल्लाहु अकबर कह के हल्का सा वार किया तो उस ढाल के 2 टुकड़े हो गए। हज़रत हुज़ैफ़ा
حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے کند تلوار کو تو دیکھا ہے لیکن تلوار چلانے والے بازوں کی طاقت و قوت کو نہیں دیکھا. ان بازوں کے اندر ایمان کی طاقت ہے, ان بازوں کے اندر ایمان کی قوت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیج دیا گیا. دسترخوان لگا ہوا تھا. حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو, بعد کے اندر بادشاہ سے ملاقات ہوگی. حضرت حذیفہ کھانا تناول فرما رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ جب اٹھانے لگے تو ساتھ والے بندے نے, وزیر نے کوہنی مار کے کہا کہ حذیفہ, بادشاہ کے دربار میں کھانے کی کمی نہیں ہے, یہ گرے پڑے لقمے اٹھا کے کیوں کھا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے آج اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے, استعمال کے قابل ہو, اسے صاف کر کے دوبارہ استعمال کر لیا جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے بادشاہ کے محل کے اندر اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑا. اپنے پیغمبر کی سنت کے اوپر وہاں بھی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, جب کسی دعوت میں جاتے ہیں, تقریب میں جاتے ہیں, تو جان بوجھ کے پلیٹ کے اندر سالن چھوڑ دیتے ہیں, اور جب کولڈ ڈرنک مشروب پیش کیا جاتا ہے تو بوتل کے اندر, گلاس کے اندر ایک گھونٹ بچا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو روشن خیال لوگ ہیں, یہ پلیٹ کے اندر جان بوجھ کے سالن کو چھوڑ دینا, یہ گلاس کے اندر مشروب کی ایک گھونٹ کو بچا دینا میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. جو بندہ اس طریقے سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کھانے کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے, اور وبال بندے کے اوپر یہ پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر بیماری بھیج کر اس کھانے سے محروم فرما دیتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے اوپر عمل کیا. پھر آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا. بادشاہ تختی کے کرسی کے اوپر موجود تھا. حضرت حذیفہ سامنے کھڑے ہو گئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر بادشاہ نے ملاقات کرنی ہے تو اور کرسیاں منگوائی جائے ہمارے لیے, ورنہ بادشاہ زمین کے اوپر بیٹھ کے ہم سے ملاقات کرے یا کھڑے ہو کے ملاقات کرے. اب یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے کہ خود تو بادشاہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائے اور ہم کھڑے ہو جائیں. جب ایران کے بادشاہ نے حذیفہ کی گفتگو کو سنا تو کہنے لگا, حذیفہ میں تمہاری گستاخیوں کو, بے ادبیوں کو برداشت کر رہا ہوں, تو نے باہر بھی گستاخی کی, اب یہاں کھڑے ہو کے گستاخی کر رہے ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بادشاہ ہم خود نہیں آئے بلکہ ہمیں تو بلایا گیا ہے. تو ایران کے بادشاہ نے کہا کہ حذیفہ کو محل سے باہر نکال دو اور اس کے سر کے اوپر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے. اس زمانے کے اندر جب کسی بندے کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو مٹی کا ٹوکرا سر پہ رکھے اپنے محل اور گھر سے باہر نکال دیتے تھے. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ جب مٹی کا ٹوکرا رکھا گیا, آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے, گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ سے پکڑی, دوسرے ہاتھ سے مٹی کا ٹوکرا پکڑا اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا, بادشاہ آج سے ایران ہمارا ہو چکا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کی ہے. بادشاہ توہم پرست تھا, اپنے نمائندوں سے کہنے لگا کہ مٹی کا ٹوکرا واپس لے کے آؤ, لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو تیز ایڑ لگائی, تیز دوڑانا شروع کر دیا, حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان پہنچے اور اونچی آواز سے نعرہ لگایا, صحابہ تمہیں مبارک ہو, آج سے ایران ہمارا ہو چکا ہے. تو امیر لشکر نے پوچھا, حذیفہ کوئی الہام ہوا ہے, کوئی خوشخبری آئی ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی کے ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کی ہے. چنانچہ چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو فاتح بنا دیا, ایران کے اوپر قابض ہو گئے. اب صحابہ کو ایران کے اوپر فتح کیوں ملتی ہے؟ صحابہ کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی, لشکر بھی نہیں تھا, مال و دولت بھی زیادہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی حضرات صحابہ کرام سنتوں کی پیروی کرنے والے تھے. جب بادشاہ کے محل کے اندر بھی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو فاتح بنا دیتے ہیں.
تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتوں کی پیروی کرے گا اللہ 4 انعام دیں گے۔ دوسرا انعام کہ اللہ دشمن کے، فاسق و فاجر کے دل کے اندر ان کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایران کے معاملے کے اندر صحابہ کرام کا رعب ایران کے بادشاہ کے دل کے اوپر بٹھا دیا تھا۔ اور تیسرا انعام سنتوں کی پیروی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جو عطا فرماتے ہیں وہ یہ کہ رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا انعام اللہ بندے کو دین کے اندر مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ استقامت بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے نیک اعمال والی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، یہ بندہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ وہ ہے کہ سنت کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محبوب کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز کے اندر آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تھا، جب میں نے اس آیت کو سنا تو نماز کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج کی رات مسجد نبوی کے اندر گزار کے اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کروں گا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا تاکہ کسی انسان کی میرے اوپر نظر نہ پڑے۔ میں رات کے اندھیرے کے اندر مسجد نبوی میں آیا، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، ارادہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا، اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا۔ مجھے اندھیرے کے اندر چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز کے اوپر غور کیا تو وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت بلال رو رہے تھے۔ جب بلال دعا مانگ کے فارغ ہو گئے تو میں نے بلال سے کہا کہ بلال ایک کام کرتے ہیں، آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا۔ چنانچہ حضرت بلال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ جب بلال کی دعا مکمل ہو گئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ذر دعا مانگتے مانگتے عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر ایک عجیب دعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر رفاقت نبوی عطا فرما، لیکن بلال کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ابو ذر نے تیسری مرتبہ دعا مانگی، جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے۔ ابو ذر نے آنکھیں کھول کر جب بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے اور پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ بلال نے آنکھیں کھولے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا کے اوپر آمین آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے تو میری دعا کے اوپر آمین نہیں کہتا، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو ذر آپ نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے کہ اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ بلال اللہ کے نبی تو سردار ہیں، جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے،
ہم آپ کے غلام ہیں، سردار اوپر ہوتا ہے، غلام نیچے ہوتا ہے۔ ابو ذر یہ دعا نہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال نے کہا ابو ذر اور دعا مانگو گے تو آمین کہوں گا، اس دعا پہ آمین نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت ابو ذر نے رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اچانک میرے محبوب رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے جو ہی قدم مبارک اندر رکھا، میرے محبوب کے چہرے انور کے نور کی شعائیں جب مسجد نبوی کے حال پر پڑی، پوری مسجد نبوی کا حال منور، روشن، معطر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر آمینہ کے لال کے استقبال کیا۔ میرے محبوب نے بلال کی طرف دیکھا، ابو ذر کی طرف دیکھا۔ ابو ذر کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے نبی میں آپ کی محبت میں دعا مانگ رہا تھا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر بلال انکار کر رہا تھا، اس وقت آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل میرے حجرے کے اندر تشریف لے آئے اور جبرائیل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں ابو ذر آپ کی محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، آپ جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ چنانچہ ابو ذر کی چیخ نکل جاتی ہے اور عرض کہ اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ میری دعا پر آمین کہیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، مجھے اللہ نے فرمایا ہے ابو ذر کی دعا پر آمین کہو۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، نبوت اپنی زبان سے آمین کہے گی۔ چنانچہ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے پھر وہی دعا نکل گئی، اللہ جب تو نے مسجد نبوی کے اندر اپنے محبوب کے قدموں کے اندر جمع فرما دیا، اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ حضرت ابو ذر خوش ہو جاتے ہیں، وہیں پہ دعا کو ختم کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بلال ابو ذر کی طرف دیکھ کے فرمایا بلال ابو ذر تم دونوں خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت ابو ذر درمیان کے اندر بول پڑے اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی، جنت کے اندر آپ کی رفاقت ملے گی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ تو یہ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت مانگتے تھے۔ تو جو بندہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے، اگر بندہ سنتوں کی اتباع کرتا ہے، سنتوں کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیروی کی وجہ سے جنت کے اندر محبوب کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔